بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں سورۃ البقرہ ہے اور دوسرے حصے میں سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ کا جو حصہ اس میں موجود ہے اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، 2 قرآن مجید کی بڑی آیتیں اس حصے کے اندر آئی ہیں۔ نمبر 2، 2 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور نمبر 3، اس میں صدقہ اور سود کے متعلق تفصیلات موجود ہیں۔ پہلی چیز کہ اس میں 2 بڑی آیتیں، یعنی ایک آیت الکرسی اور دوسری آیت مداینہ ہے۔ آیت الکرسی وہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کی بہت زیادہ احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا 17 ٹائمز 17 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اسی طرح جو آیت مداینہ ہے یہ قرآن مجید کی مقدار کے اعتبار سے، یعنی لینتھ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ قرآن مجید کی لمبی آیت ہے، اور اس آیت میں قرض اور تجارت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ اس میں 2 نبیوں کا ذکر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو نمرود سے مباحثہ ہوا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دی اور پھر وہ 100 سال تک سوئے رہے اور 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ زندگی دی۔ ان 2 نبیوں کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ تیسری اہم چیز صدقہ اور سود کے متعلق تفصیلات ہیں۔ بتایا گیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی بظاہر صدقہ دینے سے لگتا ایسے ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس پارے کا سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے اس پر مشتمل ہے، اور اس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تو سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کے ساتھ مشابہت ہے۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس کے اندر 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3 اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ یہ ایکسپلین کیا گیا ہے، اور چوتھے نمبر پہ تمام سابقہ انبیاء کرام سے ایک عہد لیا گیا ہے جسے میثاق کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں یعنی سورہ آل عمران میں یہ 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم ان چاروں کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ سورہ البقرہ کی سورہ آل عمران کے ساتھ مشابہت کیسے ہے، تو وہ اس طرح سے ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اہل کتاب کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اہل کتاب کا ذکر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ البقرہ کے اندر یہود پہ فوکس کیا گیا ہے، لیکن آل عمران کے اندر روئے سخن یا موضوع خطاب نصارہ کو بنایا گیا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے 4 اہم قصص اس
حصے میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا جو ہے وہ بدر کی جنگ کا واقعہ ہے، جس میں 313 مجاہدین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے کفار کے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ دوسرا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ جن کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے، اور ان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر میں ان کو فرزند صالح عطا کیا۔ اور چوتھا واقعہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ہے۔ اسی طرح تیسری اہم بات اس کے اندر مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ سے متعلق ہے، یعنی اہل کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرے کی نیت سے آئے تھے، جب وہ اس میں کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکے تو پھر ان کو یہ دعوت دی گئی کہ چلیں ہم مباہلہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ تھا کہ ہم خشوع خضوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور ہم اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہوگی اور وہ یوں تباہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس بات پہ ایگری نہ ہوئے، اور پھر مفاہمہ کی صورت اختیار کر لی گئی اور کہا گیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اگر تم یہ نہیں مانتے تو چلو ہم اس کامنیلٹی کی طرف آتے ہیں، ہم اس مشترک بات کی طرف آتے ہیں کہ تم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد چوتھی اہم چیز کہ انبیاء کرام سے عہد لیا گیا، انبیاء کرام سے وعدہ لیا گیا کہ جب تمہاری طرف میرا آخری نبی آ جائے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور ساتھ اس کی مدد بھی کرو گے۔ تو یہ اس پارے کے اندر اہم نکات ہیں، اس کے اہم مضامین ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اختصار کے ساتھ ہمارے لیے کیا لیسن ہے، ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اور ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس کا کیا ریلیونس بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آیت الکرسی جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، تو کوشش کریں کہ جیسے فرض نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے، رات سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور باقی جو مواقع ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں تو ہم اپنے معمولات میں آیت الکرسی کو شامل کر لیں۔ اسی طرح دوسری اہم بات یہ کہ جب ہم قرض کا لین دین کرتے ہیں، جب کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، تو کسی بھی انکنوینئنس سے بچنے کے لیے اس کو رائٹ اپ کر لیا کریں، اس کو لکھ لیا کریں، تاکہ بعد میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے ہمارا آخرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے جو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد انسانوں کو اس طرح سے زندہ کرے گا، اس سے عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے۔ پھر ایک بہت اہم بات کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، بلکہ تنگ حالات کے اندر ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے، بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ جب ان کے معاشی حالات تنگ ہوتے تھے تو وہ زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال کے اندر اور زیادہ برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک رہنمائی ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ فتح اور شکست
کامیابی اور ناکامی اس کا تعلق کلیتاً وسائل کے ساتھ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس سورسز زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہے، اکوپمنٹ، ٹیکنالوجی یا دوسرے جو وسائل ہیں وہ زیادہ ہیں تو لازمی آپ کو فتح ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور شکست کا جو اصول قرآن میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے مومن بن جاؤ اور دین کو ایز اے ہول ایکسیپٹ کر لو اور اس پہ پورے کے پورے چلنے لگ جاؤ تو پھر انشاءاللہ العزیز فتح اور کامیابی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ اور اس کی پریکٹیکل اگزامپل کوئی ایک جگہ ہم نے نہیں دیکھی، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، حنین کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد کی جنگیں جن کے نتیجے میں 2 سپر پاورز فتح ہوئیں، روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور باقی بہت بڑی سلطنت اسلامی فتوحات کے اندر شامل ہوئیں، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کو سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور کا ڈر نہیں تھا، ان کا ظاہر اور باطن ایک تھا، ان کا دن گھوڑوں کی پشتوں پر جہاد میں گزرتا تھا اور ان کی راتیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور راتیں ان کی رکوع و سجود کے اندر گزرتی تھیں۔ تو اسلام کا فتح کا اور کامیابی کا فلسفہ ایمان اور اللہ کی مدد کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے ان میں جتنی باتیں سیکھیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ